شبانہ بیگم کی بیٹیاں آئے روز میکے آ جاتیں اور بھابھیوں پر حکم چلانے لگ جاتیں۔ تو ایک دن شبانہ کی دونوں بہویں آپے سے باہر ہو گئیں اور بولیں، بی بی اپنے گھر جا کر رہو، ہم تمہاری نوکرانیاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر شبانہ کو بہت غصہ آیا اور بیٹوں سے کہنے لگی، اپنی بیویوں کو میکے بھیج دو، انہوں نے میری بیٹیوں کو باتیں سنائی ہیں۔ تو بیٹے کہنے لگے، اماں بہنوں کو بھی اپنے گھر سکون نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو شبانہ غصے سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلی گئی تو پہلے دن ہی اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب وہاں پر اس کے ساتھ کیا پکا رہی ہیں بھابھی؟ نمرا نے کچن میں آتے ہوئے جٹھانی سے سوال کیا تو وہ جو روزے کی حالت میں کھانا بنا رہی تھی غصے سے پلٹی، کیا پکے گا؟ ہماری ساس صاحبہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو آج افطاری پر بلا لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے پائے پکاؤں، نہ صرف پائے بلکہ افطاری میں سموسے، پکوڑے، فروٹ چاٹ، دہی بلے، کئی طرح کی چاٹ اور نہ جانے کیا کیا علم غلم پکانے کا حکم دے دیا ہے۔ افشین نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے جواب دیا تو نمرا ساکت رہ گئی۔ امی کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی پرسوں رات کو تو ان دونوں کی دعوت کی تھی اور آج پھر سارا گھر کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، نمرا نے بے بسی سے کہا۔ تو افشین نے کندھے اچکا دیے، تمہارے اندر ہمت ہے تو جا کر اماں سے بات کر لو۔ افشین شدید غصے میں تھی، نمرا بھی خاموشی سے آ کر کچن میں کام کرنے لگ گئی۔ افشین کا چھوٹا بیٹا صرف 6 مہینے کا تھا اور بیمار تھا، وہ بار بار رونے لگتا، کبھی وہ اس کو اٹھاتی اور کبھی واپس آ کر کام کرنے لگتی۔ نمرا کا اس سے بھی برا حال تھا، لیکن ساس کا حکم تھا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کی دعوت شاندار ہونی چاہیے۔ افطار میں آدھا گھنٹہ پہلے شبانہ کی دونوں بیٹیاں آن پہنچیں، اپنے 3 بچوں اور شوہروں سمیت۔ خوب سارا میک اپ کر کے انہوں نے آتے ہی شور مچا دیا، بہت گرمی ہے بھائی، شربت تو پلاؤ۔ شربت؟ کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کا روزہ نہیں؟ افطاری میں تو ابھی خاصا وقت ہے، افشین نے ہمت کر کے پوچھا تو شبانہ کی بڑی بیٹی رضوانہ ایک ادا سے بولی، ارے نہیں بھائی، اتنی گرمی میں مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، مجھے تو جلدی سے لیمو پانی کا گلاس بنا کر لا دو، اور ہاں، اپنے بھائی اور میرے بچوں کو بھی شربت دو، باہر بہت گرمی ہے۔ اس نے کہا تو نمرا اور افشین دونوں ششدر رہ گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ان میں سے کسی کا روزہ نہ تھا۔ اگر آپ لوگوں کا روزہ نہیں تھا تو پھر افطار میں اتنا اہتمام کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سیدھا سادہ کھانا ہی پکا لیتی، نمرا نے دبے دبے انداز میں کہا۔ لیکن بیٹیوں سے مل کر خوش ہوتی ہوئی شبانہ اچانک بھڑک کر بولی، کیا مطلب ہے؟ تجھے میری بیٹیاں چبھ رہی ہیں؟ انہوں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو کون ہوتی ہے زبان چلانے والی؟ چل جا یہاں سے اور جلدی سے شربت بنا کر لے آ، میری بیٹیاں افطاریاں بھی کریں گی اور دعوت بھی کھائیں گی، زیادہ زبان چلانے کی کوشش کی تو گھر سے باہر نکلوا دوں گی، یہ گھر تجھ سے زیادہ میری بیٹیوں کا ہے۔ شبانہ نے بہو کو کھری کھری سنا دی تو وہ اپنے آنسو پیتی ہوئی واپس کچن میں چلی گئی۔ ان دونوں کا روزہ تھا، روزے کی حالت میں انہوں نے ان لوگوں کے لیے اتنا کھانا بنایا تھا۔ خاموشی سے شربت لے جا کر اس نے اپنی دونوں نندوں کو پیش کر دیا۔ بات بات پر کہکے لگاتی ہوئی وہ شبانہ کے ساتھ مل کر خوب باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی نمرا اور افشین کمرے میں داخل ہوتی دونوں چپ کر جاتی اور پھر نمرا اور افشین کے باہر نکلتے ہی شبانہ کے کان میں گھس کر خسر پھسر کرنے لگتی۔ نمرا اور افشین کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ ان کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا سبھی ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ روزے کی حالت میں نمرا اور افشین نے سارے گھر والوں کے سامنے افطاری سجائی۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، مگر شبانہ بیگم کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی تھی۔ افطاری ختم ہوئی تو نمرا اور افشین جلدی سے اٹھنے لگیں۔ کہاں جا رہی ہیں بھابھی؟ جلدی سے چائے بنا دیں، مجھے تو اس ٹائم چائے کی بڑی شدید طلب ہو جاتی ہے، رضوانہ نے مسلسل کھاتے ہوئے کہا تو نمرا بے بسی سے پلٹی، نماز کا وقت نکل جائے گا، میں نماز پڑھ کر آپ کو چائے بنا دوں گی۔ نمرا کا اتنا کہنا تھا کہ شبانہ بیگم بفر گئیں۔ زیادہ حاجن بی بی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی نمازیں پڑھتی ہو تم مجھے بھی پتا ہے، سیدھی طرح کچن میں جا کر میری بیٹی کے لیے چائے بناؤ، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے تمہارے ماتھے کے بل ہی نہیں جا رہے، کیا ہے اگر میری معصوم بیٹیاں اپنے بھائیوں کے گھر آئی ہیں، یہ گھر تم سے پہلے میری بیٹیوں کا ہے۔ شبانہ نے بات کا بتنگڑ بنا ڈالا۔ نمرا ہکا بکا انہیں دیکھتی رہی،
جبکہ رضوانہ اور عمرانہ دونوں ہی مسکراتے ہوئے مسلسل کھا رہی تھیں۔ جائیں نا بھابھی، جلدی چائے بنا کر لائیں، رضوانہ نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا تو پیر پٹکتی ہوئی نمرہ کچن میں چلی آئی۔ کہاں کی نماز اور کیسا روزہ! رات 12 بجے تک دونوں نندوں نے نمرہ اور افشین کو کچن کی جانب ہی دوڑے رکھا۔ عمرانہ کا چھوٹا بیٹا بیمار تھا اور وہ اسی بیماری کی حالت میں اٹھا کر ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے ایمرجنسی میں افشین سے اس کے لیے پرہیزی کھانا بھی پکوایا۔ 12 بجے تک دونوں کا تھکاوٹ سے برا حشر ہو رہا تھا۔ شبانہ بیگم تو چاہتی تھیں کہ اس کی دونوں بیٹیاں رات تک رک جائیں، لیکن اب وہ جانے کے لیے پر تول رہی تھیں۔ امی، آپ کے گھر میں ایک ہی اے سی ہے اور ہم لوگوں کو اے سی والے کمرے میں سونے کی عادت ہے۔ اس ایک کمرے میں تو ہم سب پورے نہیں آئیں گے نا؟ رضوانہ نے اترا کر کہا تو شبانہ بیگم بادل نخواستہ انہیں جانے کی اجازت دینے لگیں۔ سارے مہمانوں کو رخصت کر کے نمرہ اور افشین کچن میں آئیں تو وہ برتنوں سے اٹا پڑا تھا۔ سنک ابل رہا تھا، سارے شیلف، یہاں تک کہ کچن کے فرش پر بھی بچوں نے انتہائی گندگی بکھیر رکھی تھی۔ کمرے سے نمرہ کے شوہر کی آواز آئی، کہاں ہو بھائی، جلدی آ جاؤ، لائٹ آف کر کے سونا ہے، مجھے صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ نمرہ نے اچانک غصے سے پلٹ کر آواز لگائی، کچن میں برتنوں کا ڈھیر پڑا ہے، اسے دھوئے بغیر تو نہیں آ سکتی نا؟ جواباً اس کا شوہر خاموش ہو گیا۔ یہی حال افشین کا بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر روتے ہوئے بچے کو لے کر کچن میں آیا اور جھنجھلا کر بولا، اور کتنا کام کرو گی بھائی؟ کتنی دیر سے میں اس بچے کو سنبھال رہا ہوں، مجھ سے اب نہیں سنبھالا جا رہا، مجھے نیند آ رہی ہے، یہ لو پکڑو اسے۔ اس نے برتن دھوتی ہوئی افشین کے ہاتھ میں بچہ تھمایا اور خود کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ افشین بے بسی سے کبھی برتنوں سے لدے پھندے کچن کو دیکھتی اور کبھی اپنے معصوم روتے ہوئے بچے کو۔ تھک ہار کر وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ رمضان کے مہینے میں ہر 2 روز کے بعد یہی حال ہوتا۔ رضوانہ اور عمرانہ اپنے بچوں اور شوہروں سمیت آدھمکتیں۔ روزے نہ ہوتے لیکن پھر بھی افطاری اور کھانا ڈٹ کر کھاتیں۔ نمرہ اور افشین ان کے لیے کھانے پکا پکا کر بے حال ہو جاتیں، مگر شبانہ بیگم کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن اپنی بیٹیوں کو فون کر کے بلا لیتیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، پورے مہینے ایسی روٹین رہی تھی کہ افشین اور نمرہ اپنے والدین سے ملنے بھی نہ جا سکی تھیں۔ چاند رات کو اگلے دن کی ساری تیاری کر کے افشین نے اپنے شوہر سے اجازت لے لی۔ بات سنیے، کل میں کھانا وغیرہ بنا کر امی کے گھر جاؤں گی، ان سے ملے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، وہ بیمار بھی تھیں، افشین نے کہا تو اس کے شوہر نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ نمرہ نے بھی اپنے شوہر سے پوچھ لیا تھا۔ دونوں دیورانیاں جٹھانیاں بہت خوش تھیں، لیکن ان کی خوشی خاک میں مل گئی جب وہ صبح اپنی ساس کو عید مبارک کہنے گئیں۔ ارے بھائی، آج تو خوب شاندار سا اہتمام ہونا چاہیے، عمرانہ اور رضوانہ آج کا سارا دن ہمارے ساتھ گزاریں گی۔ عمرانہ کے شوہر نے تو فرمائش کی ہے کہ آج سے بہت اچھا کھانا کھانا ہے۔ شبانہ نے آرام سے حکم دیا تو افشین اور نمرہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئیں۔ لیکن امی، ہم دونوں نے آج اپنے میکے جانا تھا، نمرہ نے دبی دبی آواز میں کہا تو شبانہ بیگم اچانک بھڑک اٹھیں، لو بھلا، عید کے روز بھی کوئی اپنے میکے جاتا ہے؟ سال ہو گیا شادی کو لیکن ابھی تک میکے کی یاد تمہارے دل سے نہ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، آج میری بیٹیوں نے آنا ہے، چپ چاپ جا کر ان کی دعوت کی تیاری کرو۔ شبانہ بیگم کی بات پر افشین اور نمرہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے ہوئے واپس کچن میں چلی آئیں۔ سارا عید کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ دونوں کے شوہر نماز پڑھ کر واپس آئے تو بیویوں کے غصے بھرے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئے کہ آج بھی عمرانہ اور رضوانہ نے آنا ہے۔ ان دونوں کو بھی تھوڑا برا تو لگا لیکن وہ بھی ماں کے آگے کچھ نہیں بول سکتے تھے، لہٰذا خاموش ہو گئے۔ نمرہ کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی لیکن اس کے باوجود شبانہ بیگم کے حکم کے مطابق انہوں نے تمام کھانا تیار کر لیا۔ دوپہر میں عین کھانے کے وقت رضوانہ اور عمرانہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آدھم کیں۔ ماں سے انتہائی خوش دلی سے گلے ملتے ہی انہوں نے حسب عادت دونوں بھابھیوں پر حکم چلانے شروع کر دیے، بھائی بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا دیں، آج تو صبح ناشتے میں صرف سویاں ہی کھائی تھیں۔ عمرانہ نے کہا تو افشین اور نمرہ خاموشی سے اٹھ کر دسترخوان لگانے لگیں۔ کھانا انتہائی لذیذ تھا اور نمرہ افشین نے کئی طرح کی ڈشز بنا رکھی تھیں۔ بناتے بناتے ان کی کمر اکڑ گئی تھی، لیکن جیسے ہی سب لوگ کھانا کھانے بیٹھے، عمرانہ کے شوہر نے پہلا لقمہ لیتے ساتھ ہی کہا، ارے بھائی یہ کیا بنا لیا؟ اس بریانی میں سے تو مجھے کچے گوشت کی بو آ رہی ہے، لگتا ہے کوکر میں گوشت کو گلایا ہے،
مجھ سے تو کھایا ہی نہیں جا رہا، عمرانہ کے شوہر نے بڑے گوشت کی بوٹی کو منہ میں بھنبوڑتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ مسلسل کھا رہا تھا۔ شبانہ بیگم غصے سے بہو کی جانب پلٹیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ گوشت کو دھیمی آنچ پر گلانا، کیا ضرورت تھی اسے کوکر میں پکانے کی؟ پتا تو ہے کہ عمرانہ کا شوہر کوکر میں پکا گوشت نہیں کھاتا۔ افشین اور نمرہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں اور تبھی رضوانہ غصے سے بولی، میں نے کہا بھی تھا کہ جو میٹھا بنانا اس میں چینی کم ڈالنا، ذرا چکھ کر تو دیکھیں، یوں لگتا ہے چینی کا پورا ٹرک اس کے اندر انڈیل دیا ہے۔ پتہ بھی ہے آپ کو کہ مجھے شوگر ہے، جان بوجھ کر بھابیاں یہ حرکت کرتی ہیں تاکہ میں بیمار ہو جاؤں۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ ماں کی جانب شکایت لگانے والے انداز میں بولی۔ اب کی بار افشین سے صبر نہ ہو سکا، وہ بولی، اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ میٹھا نہ کھائیں، کھانے میں ہم نے بہت کچھ بنایا ہے، آپ باقی چیزیں کھا لیں۔ اس نے کہا تو عام سے انداز میں ہی تھا، لیکن شبانہ بیگم غصے سے بھڑک اٹھیں۔ میری بیٹیوں کے کھانے پر نگاہ رکھتی ہے بدذات عورت، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں بیٹھ کر حکم چلا رہی ہے، ابھی چٹیا سے پکڑ کر یہاں سے باہر نکال دوں گی۔ شبانہ بیگم نے کرخت لہجے میں کہا کہ افشین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کھانا چھوڑ کر خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے شوہر کو بھی انتہائی برا لگا، لیکن وہ ماں کے آگے کچھ نہ بولا۔ رضوانہ اور عمرانہ دونوں بھابھیوں اور بھائیوں پر احسان دھرتے ہوئے ہر چیز سے انصاف کرنے لگیں۔ عمرانہ اپنے شوہر کے سامنے ٹکے کا بڑا سا پیس رکھ رہی تھی۔ چلیں چھوڑیں بریانی کو، اگر اس میں کچے گوشت کی بو آ رہی ہے تو آپ یہ روٹی کے ساتھ ٹکا کھا لیں۔ اس نے دونوں چیزیں شوہر کے سامنے رکھیں تو وہ بڑے بڑے نوالے لیتے وہ بھی کھانے لگا، لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا، بالکل روکھا سوکھا سا لگ رہا ہے، لگتا ہے تمہاری بھابھیوں کو ہمارا یہاں آنا برا لگتا ہے۔ عمرانہ کا شوہر بالکل فسادی عورتوں کی طرح آگ بھڑکا رہا تھا، جبکہ شبانہ بیگم تو غصے میں بہوؤں کے خلاف نہ جانے کیا کیا کچھ بولتی جا رہی تھیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ کھانے میں کیڑے نکالنے کے باوجود وہ لوگ منہ بھر بھر کر کھانا کھا رہے تھے۔ شبانہ بیگم کے دونوں بیٹے جاوید اور اسد انتہائی ناگواری سے ماں کو دیکھ رہے تھے، لیکن ماں کا رعب اس قدر زیادہ تھا کہ وہ بیویوں کی جائز حمایت بھی نہ کر سکے، جنہوں نے کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ لیا تھا۔ عید کے روز بھی ان کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ رضوانہ اور عمرانہ کھانا کھا کر بڑی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ انہوں نے آرڈر دے کر نمرہ سے چائے بھی بنوائی اور عمرانہ نے تو حد ہی کر دی۔ نمرہ نے جو جوڑا پہن رکھا تھا وہ اسے بے حد پسند آ گیا تھا۔ بھابی ایسا کریں گی کہ یہ جوڑا اتار کر مجھے دے دیں، ویسے بھی یہ میرے بھائی کی کمائی کا جوڑا ہے، اس لیے میرے پاس ہی ہونا چاہیے، آپ تو ویسے بھی غریب گھرانے کی ہیں، آپ کو کیا پتا اتنے مہنگے جوڑے کس طرح پہنتے ہیں۔ اس نے نخوت سے کہا تو نمرہ کو بری طرح سے غصہ آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں چھوٹے گھر کی ہوں؟ یہ جوڑا مجھے میرے شوہر نے لے کر دیا ہے، تم اپنے شوہر سے کہو تمہیں ایسا ہی جوڑا دلا دیں گے، میں اپنی چیز تمہیں کیوں دوں؟ بھابی کی بات پر عمرانہ کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ دیکھ رہی ہیں امی آپ کیسی زبان چلا رہی ہے، اب میری بھابیوں کو میرا یہاں آنا کھٹکنے لگا ہے۔ اگر میں اپنے باپ کے گھر سے کوئی چیز لینا چاہوں گی تو مجھے اس طرح سے باتیں سنائی جائیں گی۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ شکایتی انداز میں بولی تو شبانہ بیگم آپے سے ہی باہر ہو گئیں۔ ہاں دیکھ رہی ہوں میں، بڑی زبان چل رہی ہے اس کی، ارے یہ ہے ہی بدذات، ٹکے ٹکے کو ترسنے والیوں کو میرے بیٹوں نے اچھا کھانا، اچھا پہنانا، اوڑھنا کیا دے دیا، یہ اپنی اوقات ہی بھول گئی ہیں۔ چل جلدی اندر جا کر کپڑے بدل کر یہ جوڑا لا کر میری بیٹی کو دے، جو چیز اسے پسند آ جائے اس پر تیرا کوئی حق نہیں۔ شبانہ بیگم نے کہا، لیکن نمرہ کو حد سے زیادہ برا لگ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنے شوہر اسد کی جانب دیکھا مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ نمرہ کو افسوس ہوا، شاید وہ اپنے شوہر سے اپنی حمایت میں بولنے کی توقع کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر گئی اور اس نے جوڑا تبدیل کر کے لا کر عمرانہ کے آگے زور سے پھینک دیا۔ عمرانہ نے بڑے مزے سے جوڑا اٹھایا اور اپنے قبضے میں کیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ نکلتی چلی گئی۔ رضوانہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے باہر چلی گئی، جبکہ نمرہ اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ افشین کو بھی سخت غصہ آ رہا تھا۔ شبانہ بیگم تو مطمئن تھی پورا کچن صاف کرو، گھر میں کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے، دیکھ کر کیا بولے گا، کس قدر پوہڑ بوئے ہیں میری۔ انہوں نے ایک اور حکم جاری کیا، لیکن افشین خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی اس کا شوہر جاوید پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے، تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ جاوید نے محبت سے پوچھا۔
عید کے دن بیوی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی اسے اب ملا تھا، لیکن افشین پھٹ پڑی۔ موڈ خراب کیوں نہیں ہوگا؟ جانوروں کی طرح رضوانہ اور عمرانہ کے آنے پر اماں ہم سے کام کرواتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ہم دونوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہمارے کاموں میں کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب بھری محفل میں ہم دونوں کو چھوٹے گھر کی ہونے اور آپ لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں موڈ اچھا کیسے رہ سکتا ہے؟ افشین نے غصے سے کہا تو جاوید معذرت خواہ انداز میں بولا، ہاں مجھے پتا ہے میری بہنیں کچھ زیادہ ہی کر دیتی ہیں، لیکن تم دل پر نہ لو۔ لیکن آج افشین کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ دوسری جانب نمرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا شوہر اسد اسے بڑی دیر سے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسد نے اسے اسی عید پر ایک جوڑا لے کر دیا تھا۔ اس کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے اور نمرہ نے اچھی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب وہ جوڑا بھی عمرانہ لے گئی تھی۔ اسد کو خود بھی اپنی بہنوں پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن نمرہ کو ساتھ لگائے وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ عید کا دن تو جیسے تیسے گزر گیا، لیکن عید کے 5ویں روز عمرانہ اور رضوانہ ایک دفعہ پھر آ پہنچیں۔ اس دن آسمان سے تابڑ توڑ بارش برس رہی تھی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے گھر کے کام پہلے ہی بکھرے پڑے تھے کہ دونوں بہوؤں کو آتا دیکھ کر افشین اور نمرہ کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا۔ شبانہ بیگم نے ان کے آتے ہی حکم دیا، کھانا بعد میں بنانا، پہلے چائے کے ساتھ پکوڑے فرائی کر لو، میری بیٹیوں کے آتے ہی رحمت برسنے لگی ہے۔ شبانہ کی بات پر افشین نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے صحن میں وائپر لگاتی رہی۔ نمرہ بھی دھلے ہوئے کپڑے طے کر رہی تھی کہ کہیں ان میں نمی نہ چلی جائے۔ شبانہ نے جب دیکھا کہ دونوں بہوؤں نے بات نہیں سنی تو ایک دفعہ پھر چلا کر بولی، بہری ہو گئی ہو کیا تم دونوں؟ میں نے کہا کہ جا کر کھانا بناؤ، لیکن اس دفعہ بھی دونوں بہوؤں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک ہی رضوانہ بولی، ارے چھوڑیں امی ان کو، ان کی حیثیت اس گھر میں ملازموں سے بڑھ کر نہیں ہے، کیوں ان کے منہ لگ رہی ہیں؟ ابھی دونوں بھائیوں کو باہر بلائیں، چوٹیا سے پکڑ کر ان دونوں کو اس برستی بارش میں باہر نکالنے کی دھمکی دیں گے تو خود ہی کچن میں جا کر کام کرنے لگیں گی۔ رضوانہ نے کہا تو افشین نے کھولتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ شبانہ بیگم نے اندر منہ کر کے جاوید اور اسد کو آواز لگائی، وہ دونوں بھی گھر پر تھے، باہر نکل آئے۔ ابھی کے ابھی ان دونوں بدذاتوں کو طلاق دو، یہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں اس گھر میں رکھا جائے۔ شبانہ چلا کر بولی تو افشین نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا وائپر زمین پر دے مارا۔ بس کر دیں اماں، بات بات پر طلاق کی دھمکی، بات بات پر چھوٹے گھرانے کی ہونے کا تانا، آخر کیوں؟ آپ کی دونوں بیٹیوں کی خدمت کرنے میں ہم کوئی کسر تو نہیں چھوڑتی، لیکن ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں اور نمرہ بھی بچوں والیاں ہیں، ہم دونوں کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر یہاں چلی آتی ہیں اور پورا دن ان کے لیے بس کھانے ہی پکتے رہتے ہیں، سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور مہینے کے آخر میں آپ مجھ پر اور نمرہ پر الزام لگا دیتی ہیں کہ ہماری فضول خرچیوں کی وجہ سے پیسے کم پڑ گئے۔ افشین نے بات تو تمیز کے دائرے میں رہ کر کی تھی، لیکن شبانہ کو وہ کسی بمپ کی طرح لگی۔ رضوانہ اور عمرانہ نے تو باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ دیکھ رہا ہے جاوید، یہ تیری بیوی کی زبان کس قدر تیزی سے چلنے لگی ہے۔ آج تیری بہنوں کو بوجھ کہہ رہی ہیں، کل کو مجھے بھی اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینکیں گی۔ میں کہتی ہوں ابھی اسی وقت طلاق دے۔ شبانہ نے چلا کر کہا، اسے پورا یقین تھا کہ ابھی جاوید آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اپنی بیوی کے منہ پر مارے گا اور اسے طلاق دے گا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جاوید بیزاری سے بولا، بس کر دیں ڈرامہ اماں، اتنا اندھا تو میں بھی نہیں ہوں، مجھے بھی نظر آتا ہے کہ عمرانہ اور رضوانہ ہر دوسرے دن اپنے بچے اور شوہر لے کر یہاں آ دھمکتی ہیں، ایک وقت کے کھانے پر ہی ہزاروں روپے اٹھ جاتے ہیں، ہماری نوکریوں سے حاصل ہونے والی تنخواہ تو ان کے چونچلے پورے کرنے میں ہی ختم ہو جاتی ہے، انہیں کہیں کہ اپنا گھر بار سنبھالیں، ہر دوسرے دن میکے آنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ افشین نے کچھ غلط نہیں کہا۔ جاوید کی ہمدردی بیوی کے ساتھ دیکھ کر شبانہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دونوں دامادوں کے سامنے اسے اپنی شدید بے عزتی محسوس ہوئی اور تبھی اسد بھی بولا، بھائی جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہفتے میں 3 دفعہ یہ لوگ ہمارے گھر آتی ہیں، اتنا ہی وقت اپنے سسرال کو دیں تو وہاں ان کی عزت اور قدر بن جائے۔ اسد کی بات پر شبانہ بیگم ششدر رہ گئیں اور پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے کی اداکاری کرنے لگیں۔ ہاں ہاں، میں سب جانتی ہوں، تم لوگ جورو کے غلام بن گئے ہو، جو بیویاں کہتی ہیں وہ مان لیتے ہو، میری بیٹیوں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں،
یہ تم جیسی نہیں ہے۔ اگر ابھی اور اسی وقت میں ان کے گھر جانے کی بات کروں تو یہ لوگ مجھے ہاتھوں پر اٹھا کر وہاں لے کر جائیں گی۔ تم لوگوں کی طرح مجھے بوجھ نہیں سمجھیں گی۔ شبانہ نے روتے ہوئے کہا تو اس کے دونوں داماد بری طرح سے بکھلا گئے۔ ارے امی، بس کریں لڑائی، کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ ہم بس اپنے گھر جا رہے ہیں، انہوں نے بکھلا کر کہا۔ لیکن اچانک ہی جاوید آگے بڑھ کر بولا، بالکل صحیح بات کہی آپ نے، آپ کو کچھ دن اپنی بیٹیوں کے گھر جا کر بھی رہنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ جاوید کی بات پر جہاں عمرانہ اور رضوانہ کا منہ کھلا وہیں شبانہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ٹھیک ہے، اگر تو مجھے گھر سے نکال رہا ہے تو میں ابھی عمرانہ کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہوں۔ وہ یکدم پلٹی اور اندر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ عمرانہ اور رضوانہ بری طرح سے بکھلا کر اپنے شوہروں کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ دونوں اکٹھی ہی رہتی تھیں، انہیں لگا ماں مذاق کر رہی ہے، مگر شبانہ حقیقتاً اپنا بیگ تیار کر کے باہر آ گئی۔ چل عمرانہ، میں تیرے ساتھ جاؤں گی، مجھے اب ان دو کوڑی کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، خود ہی میرے پیچھے بھیک منگوں کی طرح روتے بلکتے آئیں گے، تب میں معاف نہیں کروں گی، شبانہ نے کہا اور خود ہی گیٹ سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی۔ عمرانہ اور رضوانہ نے اپنا سر پیٹ لیا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھیں؟ بھابھیوں پر ایک زہر خند نگاہ ڈالتے ہوئے وہ اپنے بچے لے کر باہر چلی گئیں۔ ان کے شوہروں کو شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن فی الوقت وہ بھی خاموش ہو گئے۔ شبانہ بیگم گھر سے باہر نکل کر کھڑی ہوئیں۔ باہر چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی جس میں عمرانہ رضوانہ اپنی ساری فیملیوں سمیت ٹھوس ٹھوسا کر آتی تھیں۔ اس میں شبانہ بیگم کی جگہ ہی نہ تھی۔ اماں، اب آپ کو اس میں کیسے بٹھائیں؟ پہلے ہی جگہ نہیں ہے، عمرانہ نے بیزاری سے کہا تو شبانہ بیگم کو تھوڑا عجیب لگا، لیکن اس نے سوچا ابھی ابھی بھائیوں سے لڑائی ہوئی ہے اسی لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ جیسے تیسے کر کے شبانہ بیگم گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ دونوں نے اپنے بچے شبانہ بیگم کی گود میں بٹھا دیے۔ گھر پہنچنے تک شبانہ بیگم کا کوئی حال نہ تھا۔ گھر کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ بچوں کے کھلونے اور کپڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے، گرد مٹی کے انبار تھے۔ عمرانہ رضوانہ انتہائی پھوہڑ عورتیں تھیں، ہر وقت بھابھیوں کے گھر جا کر کیڑے نکالنے کے علاوہ ان کے اندر کوئی اور ہنر نہ تھا۔ شبانہ کو گھبراہٹ سی ہونے لگی، اس کی دونوں بہویں تو گھر بالکل صاف رکھتی تھیں۔ اس نے عادتاً حکم چلایا، ارے عمرانہ، جلدی سے مجھے شربت کا ایک گلاس بنا دے اور ایک کپ چائے بھی بنا کر دے، میرا تو سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اس نے کہا تو عمرانہ غصے سے پلٹی، اماں، ابھی میرا کچن میں جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، آپ کا اتنا ہی سر درد سے پھٹ رہا ہے تو اندر جا کر خود ہی چائے بنا لیں۔ بیزاری سے کہتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شبانہ ہکا بکا رہ گئی، اسے بیٹیوں کے بدلتے تیور سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے کمروں میں بند ہو چکی تھیں۔ داماد بیزار شکل بنائے گھر سے باہر چلے گئے۔ بچوں میں کوئی تمیز نہ تھی۔ شبانہ کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے لاؤنج میں کھیلتے بچوں سے کہا، بچوں، یہاں پر شور مت کرو، باہر جا کر کھیلو۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ بڑے والا چلا کر بولا، زیادہ شور مت کرو نانی، ایک تو ہمارے گھر آ گئی ہو اور اوپر سے ہمارے کھیل میں بھی روڑے اٹکا رہی ہو، یہ ہمارا گھر ہے، آپ کا نہیں۔ شبانہ بیگم ہکا بکا رہ گئیں۔ اس کے پوتے تو اس سے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پہلی دفعہ اسے ہلکا سا پچھتاوا تو ہوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ دن گزرا، دونوں بیٹیاں آتے ہی سو گئی تھیں۔ شام کو انہوں نے باہر سے کھانا منگوا لیا اور اسی مٹی سے اٹے لاؤنج میں سارے بیٹھ کر دھڑا دھڑ پیزا اور برگر کھانے لگے۔ شبانہ کبھی پیزے کو دیکھتی اور کبھی برگر کو، وہ تو حکم دے کر دونوں بہوؤں سے مرضی کا کھانا پکوایا کرتی تھی۔ تھک ہار کر اس نے رضوانہ سے کہا، مجھ سے تو یہ سوکھے کھانے نہیں کھائے جاتے، مجھے بکرے کے گوشت کی یخنی بنا دو، میری طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اسے لگا رضوانہ لب پکڑ کچن میں جا کر کھانا بنا دے گی، لیکن اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں، میں نے نہیں آپ کو کہا تھا کہ بھائی سے بگاڑ کر منہ اٹھا کر میرے گھر آ جاؤ؟ بکرے کا گوشت رکھا ہے لیکن وہ کل میں اپنے شوہر کو بنا کر دوں گی، آپ خاموشی سے یہی کھا لیں، اتنا ہی شوق ہے مہنگے کھانا کھانے کا تو اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ شبانہ بیگم ہکا بکا رہ گئیں۔ بیٹیوں سے اس جواب کی تو اس نے ذرا امید نہ کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید بے عزتی کے مارے آنسو آنے لگے۔ تبھی اس کا بڑا داماد بولا، ہم نے تو سنا تھا کہ شریف اور عزت دار لوگ اپنی بیٹیوں کے گھر کا پانی تک نہیں پیتے، لیکن آج کل کے لوگ تو بڑے ہی بدذات ہو گئے ہیں، نہ صرف پانی پیتے ہیں بلکہ بکرے کے گوشت کھانے کی فرمائشیں بھی کرتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی وہ زوردار کہکا لگا کر ہنسا۔
شبانہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی خاموشی سے کھانا کھاتی رہیں۔ ان میں سے کسی نے یہ نہ کہا کہ شبانہ ہماری ماں ہے۔ اگر وہ 4 دن کے لیے ہمارے گھر آ ہی گئی ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ اور ویسے بھی وہ آئی تو ان دونوں کی حمایت کرتے ہی تھی۔ شبانہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ کر غلطی کی ہے، لیکن تابوت میں آخری کیل ٹھکا جب دونوں بیٹیاں رات ہوتے ہی اپنے کمروں میں بند ہو گئیں اور شبانہ کو سونے کے لیے مناسب جگہ بھی نہ دی۔ سردی سے اس کا وجود اکڑنے لگا تو وہ بڑی بیٹی کے کمرے میں کمبل مانگنے آئی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ اسے آوازیں سنائی دیں، میں کہتا ہوں نکالو اپنی ماں کو یہاں سے، مجھے کسی صورت یہ بڑھیا اپنے گھر میں برداشت نہیں۔ یہ اس کا شوہر تھا۔ جواباً رضوانہ کہہ رہی تھی خود ہی چلی جائیں گی 2 دن میں بیزار ہو کر۔ جس طرح کی فسادن یہ خود ہیں یہاں رہ کر ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ میرا بس چلے تو ابھی اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دوں۔ کس طرح ہر چیز میں کیڑے نکال رہی تھیں، لگ ہی نہیں رہا ہماری ماں ہیں۔ رضوانہ کی بات پر شبانہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ اس کی وہی بیٹیاں تھیں جن کی حمایت میں اس نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں سے جھگڑا کر لیا تھا، لیکن یہ سب اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی لیکن شبانہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چپکے سے اپنی چادر اوڑھی اور بیٹیوں کے گھر سے باہر نکل آئی۔ راستے میں سے اسے ایک رکشہ لے کر وہ سیدھا اپنے گھر جا پہنچی۔ جاوید نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر شبانہ بیگم کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جلدی سے رکشے والے کا کرایہ دیا۔ شبانہ اندر آئی تو صاف ستھرے گھر میں اس کی دونوں بہویں کھانا لگائے کھانے کی دعا پڑھ رہی تھیں۔ ساس کو دیکھتے ہی وہ حیران تو ہوئیں مگر جلدی سے آگے بڑھ آئیں۔ شبانہ نے جلدی سے انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ مجھے معاف کر دو بہو، آج مجھے اندازہ ہوا کہ میری اصل بیٹیاں تو تم دونوں ہو جو میری خدمت کر کر کے نہیں تھکتیں۔ نمرہ اور افشین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج ساس کو یقیناً بیٹیوں کی اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ جاوید اور اسد بھی مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بکرے کے گوشت کا بہترین بنا ہوا کھانا ماں کے سامنے رکھا۔ چھوڑیں امی، بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ شبانہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے اتنی نیک بہویں اور پیارے بیٹے عطا کیے تھے، اور جلدی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔